لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس بخاری کتاب الوضو سے ایک مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے، جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب کے تحت بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب باندھا، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پانی کے طلب کرنے کے بارے میں باب۔ اور پھر اس باب کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ حدیث بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ فرمایا حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوه فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ وامر الناس ان یتودؤوا منہ قال فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ حتی تودؤوا من عند آخرہم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، پس لوگوں نے وضو کے لیے پانی کو طلب کیا تو ان کو پانی نہیں ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن کے پانی سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ اب یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اولاً پانی کو تلاش کیا جائے گا، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اولاً پانی کو تلاش کیا جائے گا۔ جب پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے، بصورت دیگر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جو فقہاء نے تصریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 1 میل تک پانی کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 1 میل تک پانی مل جائے تو فابیہا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص پانی کو تلاش کرتا ہے، پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر کسی شخص نے پانی کو تلاش ہی نہیں کیا، 1 میل تک اس نے پانی کی تلاش نہیں کی بلکہ فوری طور پہ اس نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، تو بعد میں دیکھیں گے کہ اگر واقعی 1 میل کے اندر پانی موجود نہیں تھا تو اب بھی نماز درست ہو گئی، اور اگر 1 میل کے اندر بعد میں بھی پانی مل جاتا ہے تو اب ایسی صورت کے اندر وہ جو بلا تلاش کیے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ پہلے اس پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد نماز کی دوبارہ ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اس حدیث سے جو ایک عقیدے کی بات ثابت ہو رہی ہے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا۔ آج کل بعض بد عقیدہ قسم کے لوگ اس حوالے سے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں کہ مصیبت کے وقت کسی اور کی بارگاہ میں جانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر جہالت کی بنا پہ کیا کیا حکم لگاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں جانے کو جائز سمجھتے، وہ حضور کی بارگاہ میں بھی جانے کو جائز سمجھتے تھے، اور عملی طور پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے، حضور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو آسان فرما دیا کرتا تھا۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اوپر بھی اگر غور کیا جائے تو اسی عقیدے کی ہمیں تائید ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دینا، اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں، صالحین کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ کوئی معاذ اللہ برا یا حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ سے اس کی اصل ثابت ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ چیز ہمیں واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اولاً پانی کو تلاش کیا لیکن پانی ملا نہیں ہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے مصلی بچھا کر یا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کے بجائے، دعا مانگنے کی بجائے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مشکلات کو آسان فرماتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں کیوں آئے ہو، مصلی بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، میں تو غیر اللہ ہوں، میری بارگاہ میں کیوں آ کے التجائیں کر رہے ہو؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اپنے معجزے کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں ان اختیارات کا آپ نے اظہار فرمایا۔ اور پانی کا ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے حوالے سے بھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہی کتاب المناقب کے اندر اس حوالے سے کافی زیادہ احادیث موجود ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور آپ کے ہاتھ کی جو مبارک انگلیوں کے درمیانی حصہ تھا اس کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام نے پانی کو پیا بھی اور وضو بھی فرمایا۔ لہذا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ مشکل کشا بھی ہے اور یہ حاجت روا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عطا سے۔ اور پھر صحابہ کرام کتنے تھے؟ یہ نہیں ہے ایک تھا، دو تھا، بعض روایات کے اندر سینکڑوں کی تعداد موجود ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا اور حضور کی بارگاہ میں مصیبت کے وقت حاضری دے کر التجا کرنا، اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین کو بتوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو مراتب عطا کر رکھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ گاروں کی بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں جانا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا اور صالحین کی بارگاہ میں جانا معاذ اللہ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل گمراہی والا عقیدہ ہے، اور یہ بد عقیدہ قسم کے لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا وہ قائم و دائم رکھیں، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس حدیث سے واضح طور پہ یہ عقیدہ ہمیں جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، بد عقیدہ قسم کے لوگوں سے ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔